سورہ کہف کی بھی بڑی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی ترغیب دی ہے. سورہ کہف میں، کہف کہتے ہیں غار کو. 3 واقعات سورہ کہف میں بیان کیے گئے ہیں، وہ میں جلدی آج بتا دیتا ہوں. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتیۃ الی الکہف. کچھ نوجوان تھے پچھلی امتوں میں جو ایک ایسی بستی میں رہتے تھے جہاں سب کافر تھے. ان نوجوانوں نے اسلام کو قبول کیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی امتوں کا تذکرہ ہے. جب دین قبول کیا، بت پرستی چھوڑ دی، تو قوم کی طرف سے بہت سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. جیسے کہ آج بھی اگر کوئی ہندو مسلمان ہو جائے، بتوں کے سامنے جھکنا چھوڑ دے، تو خاندان والے اسے پنپنے نہیں دیتے. تو ان نوجوان نے ارادہ کیا کہ ہم اس بستی کو چھوڑ دیتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں اور ایسی جگہ جا کے رہتے ہیں جہاں اللہ کے دین پر پابندی کے ساتھ عمل کر سکیں. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں دین پر عمل ممکن نہیں ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ ہجرت کرے. اگر اس میں استطاعت ہے، اگر اس میں طاقت ہے تو اس پر ہجرت کرنا لازم ہے. آپ دیکھ لیں آج لوگ کالز آتی ہیں کہ باس جو ہے وہ فرض نماز نہیں پڑھنے دیتا، تو اس مجبوری سے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں. تو اس مجبوری سے تو وطن چھوڑنا فرض ہے، جاب چھوڑنا کیوں فرض نہیں ہوگا بھائی؟ اب سمجھ میں آنا ختم ہو گیا یہاں سے. اس مجبوری سے ملک چھوڑ دینا کیا ہے؟ واجب ہے. کہ آپ اگر کسی ملک میں فرائض و واجبات کو پورے نہیں کر سکتے تو اللہ کا دین پہلے ہے، باقی سب چیزیں بعد میں. آج فرائض و واجبات کو ہم لوگوں نے بہت ہلکا لے لیا ہے، بہت ہلکا لے لیا ہے. تو اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، اسی طرح جو چیزیں فرض ہیں، داڑھی رکھنا بھی ضروری ہے. اگر آپ کو جاب میں داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تو فتویٰ یہی ہے کہ ایسی جاب پھر آپ کے لیے جائز نہیں. تنخواہ حلال ہے اس کی، کیونکہ وہ تو کام کی دی جا رہی ہے، تنخواہ تو کام کے عوض میں دی جا رہی ہے نا. لیکن آپ کے لیے ایسی جاب کرنا جائز نہیں ہے، وہ آپ کو اجازت نہیں ہے. شریعت نے جو حکم دیا، نبی نے حکم دیا عفو اللحیٰ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اور پوری امت کا اتفاق ہے. لوگ ہلکی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ کر دیتے ہیں کہ یار وہ اصل میں جمعے کی نماز نہیں پڑھنے دے رہا تو کیا کریں، مجبوری ہے. تو یہ اجازت نہیں ہے اس کی. اسی طرح آپ اگر سودی بینک میں جاب کرتے ہیں، انشورنس میں جاب کرتے ہیں، یہ جاب بھی آپ کے لیے جائز نہیں. لوگ کہتے ہیں مجبوری میں جائز ہے، تو حرام کھانا جس مجبوری میں جائز ہے وہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا. فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، اتنی شدید بھوک میں مبتلا ہو جاؤ کہ مجبور ہو جاؤ اور ڈر ہو کہ اگر یہ حرام نہیں کھایا تو موت واقع ہو جائے گی، ایسی صورت میں وہ حرام حلال ہو جاتا ہے. اور اتنے لقمے کہ غیر باغی ولا عاد، کہ حد سے تجاوز نہ کرے. یہ نہیں کہ اس حرام کے کباب بنا کے کھانا شروع کر دیے، اتنا کہ کمر سیدھی ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن آج ہم نے ایک ضرورت کا جو ہے نا خود سے ایک معیار بنا لیا ہے کہ بہت ساری چیزیں کیا کر دی ہم نے ضروری. ایکچولی یہ بھی ضروری، تو ہر قسم کے مفتی بھی مارکیٹ میں مل جاتے ہیں آپ کو فتویٰ دینے کے لیے. کیونکہ کوئی اسلامی حکومت جو کنٹرول کرتی نا لوگوں کو، علماء کو، کہ بھئی یہ کوئی مستند عالم ہو، ایسا سیٹ اپ اب کیا ہو گیا ہے، ختم. کھولا کھاتا ہے. جاہل سے جاہل آدمی یوٹیوب پہ آ کے بیٹھا ہے. پھر جب آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو پھر یہی لبرل لوگ اور حکومت کے اہلکار مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ مولوی آپس میں لڑتے ہیں. آپ کو کیا پتا ہے اس میں مولوی ہے کون اور کون جاہل ہے؟ اگر آپ ڈاکٹروں کو بھی کھلی چھوٹ دے دیں کہ جو چاہے اپنے کلینک کھول کے بیٹھ جائے، تو اس سے زیادہ خطرناک لڑائیاں کس میں شروع ہو جائیں گی؟ ڈاکٹروں میں. وہاں آپ نے کنٹرول کیا ہوا ہے، وہاں آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ کنٹرول. یہاں کھلا کھاتا کھولا ہوا ہے. اور یہ بھی شکر ہے اگر یہ گورنمنٹ کنٹرول بھی کر لینا تو پتہ ہے کیسے کنٹرول کرے گی؟ جاہل ترین آدمی کو کیا بنا دے گی؟ وہ جو ہے نا ہماری مشہور وہ جو سفارشات پیش کرتی ہے، ابے اس کا کیا نام ہے، اسلامی نظریاتی کونسل، وہ سفارشات پیش کرتی ہے. اس میں شاید ایک آدھ آدمی کوئی ڈھنگ کا ہو، باقی سارے کیا ہیں؟ بولو بھائی، فارغ. ٹھیک ہے نا. سپریم کورٹ میں
وفاقی شرعی عدالت میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جج تھے, بڑے عالم تھے, بہت سوچ سمجھ کے ان کا انتخاب کیا گیا تھا. تو جنرل مشرف نے کیا کیا, جج بدل دیا, اپنی مرضی کا جج لے آیا, کیونکہ انہوں نے سود کے خلاف فیصلہ سنا دیا تھا. تو حکومت کیا کرتی ہے, بھائی یہ والا سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ میری مرضی کے خلاف دے رہا ہے, تو تو آ جا, تو میری مرضی کے مطابق دے گا. وہ جاہل ہوتا ہے. سب الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن, الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے. بہت کم حاکم ایسے ہیں جو جنت میں جائیں گے. حکمرانوں میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو کہاں جائیں گے, بولو بھائی, جنت میں. بہت کم. اس لیے نبی نے فرمایا, یعنی جو حاکم بننا یہ معمولی کام نہیں ہے. تبھی جو عدل کے ساتھ حکومت کرے اس کی حدیث میں بڑی فضیلت ہے, کیونکہ عدل کے ساتھ حکومت کرنے میں اپنے مفاد پہ زد پڑتی ہے. ہوتے ہیں عادل حکمران بھی ہوتے ہیں, لیکن بہت کم, اسلامی تاریخ میں بھی بہت کم پیدا ہوئے ہیں. تو جب حکومت آتی ہے تو پھر تقویٰ ایک طرف, تو المیہ ہے, بس اللہ ہی جانے کیا ہوگا. تو کم از کم عوام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بھائی وہ دیکھ کے فالو کریں کس کی اتباع کر رہے ہیں, کون اس قابل ہے کہ اس کے پیچھے چلا جائے, کون اس قابل ہے کہ اس کے پیچھے نہ چلا جائے. یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے پیچھے نہ چلو, ڈائریکٹ قرآن حدیث پہ چلو. یہ پاگلوں والی بات ہے. جس کو قرآن و حدیث نہیں آتا وہ کہاں سے قرآن حدیث پہ پورا چلے گا. اور پورا قرآن پوری حدیثیں آنا ضروری ہے, آدھا نہیں کہ اپنے مطلب کی آیتیں آتی ہیں دوسری آیتیں نہیں آتی. اور جس کو پورا قرآن آتا ہے, پوری حدیثیں آتی ہیں اور قرآن اور حدیث کی زبان میں آتی ہوں, قرآن اور حدیث کی عربی زبان میں, تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ ترجمہ بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے, اور پھر اس میں ملکہ ہو, صلاحیت ہو قرآن و حدیث سے استنباط کی, اس کو عالم کہتے ہیں, اس کو مفتی کہتے ہیں. تو خیر یہ پھر نیا ٹاپک کہیں اور کو چلا جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حرام کھانے کی اجازت نہیں ہے. بعض دفعہ علماء یہ کہتے ہیں بینک میں جاب کرنے والے کو, انشورنس میں جاب کرنے والے کو, کہ دوسری حلال تلاش کرتے رہو, جب تک نہیں ملتی اس کو کرتے رہو. تو یاد رکھیں, مفتی کی اس قسم کی رائے دینے سے وہ جاب حلال نہیں ہو جاتی, گناہ پھر بھی ہے, کیونکہ حلال و حرام کرنا کس کا کام ہے, اللہ کا. سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ کا کام ہے تو مفتی صاحب یہ کیوں کہتے ہیں کہ کرتے رہو. وہ اس لیے کہتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ اگر آپ نے چھوڑ دی تو ابھی تو حرام کھا رہے ہو نا, جب آزمائش آئے گی تو ایمان سے بھی جاؤ گے. تو وہ کہتے ہیں ابھی کم از کم مسلمان ہے, جاب چھوڑ دے گا تو کافر ہو جائے گا, اس ڈر سے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کرتا رہے, لیکن وہ حلال پھر بھی نہیں ہوتی, اور اس پہ چترول پھر بھی قیامت کے دن لگیں گے. نہیں آ رہی بات. تو اس لیے جو علماء مشورہ دے دیتے ہیں نا بعض دفعہ کہ آپ حرام کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, فی الحال کریں جب تک, وہ خیر خواہی میں, ان کو پتا ہے کہ یہ ہے حرام لیکن یہ چھوڑے گا. تو اگر کوئی آزمائش آئی, روڈ پہ آ گیا, تو پھر برا بلا کس کو کہے گا, اللہ کو. اسلام سے ہاتھ نہ دھو لے. تو وہ بڑی برائی سے بچنے کے لیے ایک مشورتاً یہ ہوتا ہے, یہ فتویٰ نہیں ہوتا کہ یہ حلال ہے, حلال نہیں ہوتی وہ. تو اس لیے ہمارے حضرت یہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ جب تک دوسری جاب نہیں مل جاتی تو اس کو باقی رکھیں. مفتی رشید احمد صاحب تھے, وہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں کیسے اس کو کہہ دوں بھائی ایک غلط کام جس کو اللہ نے جائز نہیں کہا. وہ یہ مشورہ دیتے تھے کہ بھائی آپ جاب تلاش کریں, اس وقت تک یہ کریں یا نہ کریں یہ میں نہیں کہہ سکتا آپ کو. قیامت کے دن آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے. آپ اگر اللہ کو یہ جواب دے سکتے ہو کہ اللہ چونکہ میری مجبوری تھی, میرے مسائل تھے, تو اس وجہ سے میں یہ کر رہا تھا, تو آپ کے پاس اگر ایسے دلائل ہیں کہ آپ اللہ کو قائل کر سکتے ہیں قیامت کے دن, تو ٹھیک ہے پھر کرتے رہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے دلائل اللہ کے سامنے نہیں چلیں گے تو پھر نہ کریں. تو اسی پہ ڈال دیتے تھے وہ کہ میں کیوں بولوں کہ کر بھائی بھائی ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق کیوں چلا رہے ہو. تو بھائی یہ جو ناجائز اور حرام کا معاملہ ہے یہ ہلکا نہیں ہے, اس کو لوگوں نے بہت ہلکا لے لیا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شریعت کے حکم کو توڑ دیتے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں. ایکچولی ایسے بھی لوگ ہیں یورپ میں, وہ خنزیر جو ہے وہ ڈبوں میں پیک کر کے گھروں میں کہہ رہے ہیں یار میں وہ میکڈونلڈ میں جاب کر رہا ہوں تو مجھے وہ برگر پارسل کرنا ہوتا ہے. وہ برگر کس سے بنا ہوا ہوتا ہے, اس میں خنزیر بھی ہوتا ہے. مجبوری ہے جاب تو, یہ خنزیر بانٹنا کہاں سے جائز ہو گیا بھائی مجبوری میں. شراب بانٹنی کہاں سے جائز ہو گئی. تو دیکھو دنیا جو ہے نا, دنیا یہ آزمائش کی جگہ ہے. اللہ نے مومن کے لیے جنت بنائی ہے, اس لیے بنائی ہے کہ دنیا میں اس کو آزمائشیں آئیں گی. یہ دنیا کافر کی جنت ہے, مومن کا قید خانہ ہے. آپ یہ چاہتے ہو کہ یہاں بھی مزے اڑاؤ اور وہاں بھی, تو ایسا نہیں ہوتا. ایسا کرو گے تو بولو نا بھائی کوئی بھی نہیں آئے گا. وہ کافر کہے گا کہ تم بھی خنزیر بیچتے ہو, ہم بھی بیچتے ہیں, ہم بھی کھاتے ہیں, تم بس کھاتے نہیں ہو کیونکہ ویسے ابا دادا تمہارے کھاتے ہی نہیں, تمہیں تو ویسے بھی اچھا نہیں لگے گا ہے, اور درجنوں کھانے کی ویسے ہی اتنی چیزیں ہیں کہ تمہیں کیا ضرورت ہے خنزیر کھاؤ.
تو یہ کوئی اتنی بڑی آزمائش تو نہیں ہوئی. کیا خیال ہے؟ تو ہم جہنم میں اور تم کہاں؟ جنت میں. تو اس لیے ناجائز سے بچا کریں. ہاں بعض لوگوں کو تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے, خود سے جائز ناجائز کے فیصلے بولو بھائی نہ کیا کریں. اور یاد رکھو ہر فیلڈ کے نا ماہرین ہوتے ہیں. ہم نے زندگی گزاری ہے مدرسوں میں, عوام میں, مسائل میں بھی. ہم بڑے بڑے خطیبوں کی تقریریں بھی سنی, ہم نے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. ہمارا گھر بھی مذہبی گھرانہ تھا. ہمارے خاندانوں میں دنیاوی لحاظ سے پڑھے لکھے بھی بہت ہیں. میرے کزن ہیں آرمی میں, ابھی تو میرا خیال ہے کرنل بن گئے ہوں گے, 2 کزن میرے, اور ایک مرچنٹ نیوی میں کیپٹن ہے ہمارے قریبی رشتہ دار. تو ہمارے جو خاندان ہے اور کزنیں بھی پڑھی لکھی ہیں, ڈاکٹر ہیں, ہر طرح کا طبقہ الحمدللہ ہمارے خاندان میں. بہت قریبی رشتہ داروں میں دنیاوی لحاظ سے بھی پڑھا لکھا موجود ہے, اور باپ دادا سے جو ہمارا گھرانہ تھا وہ ویسے ہی دینی گھرانہ تھا الحمدللہ. تو میں نے خطیبوں کو بھی سنا ہے ہر طرح. بچپن میں ہم سب جگہ جایا کرتے تھے, سارے جلسے اٹینڈ کرتے تھے. تو کچھ چیزیں انسان تجربے سے سیکھتا ہے, وہ کتابوں میں نہیں ہوتی. وہ کیا تجربہ ہے کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہونا اس کی معلومات صرف اسی سے لی جائیں, اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں لی جائیں. میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے خطیب جو خطابت میں مہارت ہے, تاریخ پہ بڑی ان کو مہارت ہے, حدیث میں بڑی مہارت ہے, لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ فتویٰ بھی دینا شروع کر دیتے ہیں جس میں وہ غلطی کرتے ہیں. حالانکہ فتوے کی فیلڈ یہ الگ ہے, اس کے لیے الگ اصول ہیں, ضابطے ہیں, بالکل ایک الگ. اس میں بھی قرآن و حدیث میں مہارت بھی ہوتی ہے اس کو, لیکن اس میں اس کو فن افتاء سکھایا جاتا ہے. تو اب کیا کرتے ہیں, بعض لوگوں کی یہ فیلڈ نہیں ہے مگر وہ اس فیلڈ میں بھی کیا کرتے ہیں, رائے دینا شروع کرتے ہیں. اور اس میں میں نے بعض بڑے بڑے علماء دیکھے ہیں. میں عمرے پہ گیا تو ایک بہت بڑے عالم تھے کیا ابھی بھی ہیں, بڑے عالم ہیں, نام نہیں لوں گا, سب جانتے ہیں ان کو. میری ان سے ملاقات ہوئی. ان کے وہ سیاسی سطح پہ بھی ہیں, یعنی ان کی ایک ویلیو ہے سیاست میں, اور وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. وہ جو مشہور عالم ہیں حضرت مولانا طالب صاحب, ان کی بات نہیں کر رہا, ان کے علاوہ کوئی اور ہیں. میری ان سے عمرے پہ کبھی ملاقات نہیں ہوئی. تو وہ سفر میں تھے, تو ایک دن ہماری گپ شپ ہو گئی آپس میں, ایک ہی کمرے میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے. عربی پہ ان کو بڑا عبور. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک شخص آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے, تو میں نے تو اس کو یہ مسئلہ بتایا. میں نے کہا یہ 100% غلط بتایا آپ, حالانکہ وہ مجھ سے سینئر ہیں علم میں. کہنے کیسے غلط بتایا؟ اب بحث شروع. تو میں نے دلائل سے ان کو قائل کیا, اور وہ مانے کہ یہ کیا ہے میری رائے 100%. اور وہ مسئلہ بھی نکاح اور طلاق کا تھا, بہت اہم مسئلہ, بیوی کے حلال یا حرام. ان کی رائے یہ تھی کہ ایسے طلاق نہیں ہوتی. تو میں نے ان کو بتایا کہ طلاق واقع ہو گئی ہے اور آپ نے غلط فتویٰ دیا. اب دیکھو ایک انسان ایک علم میں آگے بڑھتا ہے نا, تو اس کو خود بھی احساس بعض دفعہ نہیں ہوتا کہ میں اس میں غلطی کر سکوں. کہتے ہیں بھائی میں بھی تو جانتا ہوں, وہی کتابیں اس نے پڑھی ہیں وہی ہم نے پڑھی ہیں. تو میری ان سے بحث ہوئی نا, تو وہ قائل ہوئے کہ میں نے وہ طلاق کا مسئلہ غلط میں نے کہا دیکھیں جو جس کی فیلڈ ہے نا وہ اسی پہ جچتی ہے. آپ کی یہ فیلڈ بولو بھائی نہیں ہے. آپ نے کہاں سے تخصص کیا, کس مفتی کی نگرانی میں بیٹھ کر آپ نے مسائل سیکھے ہیں, مسائل کو حل کرنا, اس کی پریکٹس کرنا, یہ تو ایک فن ہے باقاعدہ. صحابہ میں بھی سارے مفتی نہیں تھے, رجوع کیا کرتے تھے چند مخصوص صحابہ کی طرف کہ وہ بتائیں گے مسائل, اور پھر ان میں بھی بڑے بڑے